نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس انسان کو سماجی حیوان کہا جاتا ہے۔ یہ سماجی حیوان ہے، جاندار۔ حیوان کے معنی جاندار۔ نہ یہ صرف اپنی فیملی اور خاندان سے مکمل ہو سکتا ہے، بلکہ اسے اس زندگی کو گزارنے کے لیے جہاں اپنے خاندان کی، اپنے فیملی کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی کی، اس سماج کی، اور جو سماج میں رہنے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی ضرورت ہے۔ کوئی تاجر ہے، دکان کھول کر بیٹھا ہے تو اسے کسٹمر کی ضرورت ہے۔ کوئی کسٹمر ہے تو اسے دکاندار کی ضرورت ہے۔ کوئی کاشتکاری کر رہا ہے، کھیتی کا کام کرتا ہے تو اس سے متعلق لوگوں کی اسے ضرورت ہے۔ اور اللہ نے اس طریقے سے ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے۔ اب اس سلسلے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس سچویشن میں ہمارے ساتھ یہ کام ہو، ہم وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اپنے لیے وہ پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ بس پر سوار ہیں، جا رہے ہیں، آپ کی سیٹ ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، اور وہ کھڑا ہوا ہے، اسے سیٹ نہیں مل رہی۔ اللہ نے آپ کو صحت سے، اللہ نے آپ کو طاقت سے نوازا ہے۔ اب آپ یہ سپوز کریں کہ اگر آپ اس کی جگہ پر ہوتے تو آپ کیا چاہتے؟ کہ کوئی ہمارے لیے سیٹ چھوڑ دے اور میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے اور اس کے لیے وہ سیٹ چھوڑ کر کے کھڑا ہو جائے اور اسے بیٹھا دے۔ یہ ہے اسلام۔ اسی طریقے سے آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں، آپ کی اپر برتھ ہے اور آپ کے ساتھ کوئی اور آپ کے جو مسافر بھائی ہیں ان کی نیچے کی برتھ ہے، ان کے ساتھ آپ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ ان کی فیملی ہے، ان کے بچے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اوپر عورت کے لیے چڑھنا اور اترنا ایک تکلیف کا باعث ہے، مشقت کا سبب ہے، اور آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے، آپ اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں، نیچے بھی سو سکتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ اس کی جگہ پر ہوتے، آپ اپنی فیملی کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے، آپ کے بچے ہوتے اور آپ کی سیٹ اپر ہوتی اور آپ کے ساتھی کی جو ساتھ میں سفر کر رہا نیچے کی سیٹ ہوتی، تو آپ کیا سوچتے کہ وہ سیٹ میرے لیے چھوڑ دے، وہ اوپر چلا جائے اور مجھے نیچے والی سیٹ دے دے۔ تو اسی طریقے سے اپنے بھائی کے ساتھ یہ عمل کرو کہ اس کے لیے نیچے والی سیٹ چھوڑ دو تاکہ اس کے لیے سہولت کا باعث ہو۔ یہ اسلام تعلیم دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر طریقے پر اس کی تعلیم دی گئی۔ اچھا، ایک تو یہ چیزیں ہیں جو محاسن اخلاق میں شمار کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تم میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے عمدہ اخلاق والا ہو۔ ان اقربکم الی محاسنکم اخلاقا۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہوگا، سب سے قریب مجھ سے وہ ہوگا جو سب سے بہتر اخلاق والا ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ شخص لوگوں کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، اللہ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ان احبکم الی اللہ احب الی الناس۔ سب سے زیادہ محبوب جو لوگوں کا ہوتا ہے اللہ بھی اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور یہ بات
بہتر نہیں ہے، خیر سے نہیں ہے کہ کوئی شخص نہ تو محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے، تو اسے اللہ کے نبی نے بہتر نہیں جانا ہے۔ یہ جو اعمال ہیں یہ مستحبات میں سے ہیں، بعض جگہوں پر یہ فرض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عام طور پر اخلاق سے پیش آنا یہ مستحب ہے۔ لیکن اپنے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ ناجائز ہے اسلام کے اندر اور حرام ہے۔ اسلام کے اندر آپ دیکھیں قرآن و حدیث میں بے شمار اس کی تعلیمات دی گئی ہیں کہ اپنی ذات سے دوسرے کو ادنا نقصان نہ پہنچائے۔ وہ اسلام جو جانوروں کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے، وہ اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے منع فرمایا ہے جانوروں کو تھپڑ مارنے سے اور اسے برا بھلا کہنے سے۔ جانور آپ کا ہے لیکن آپ اسے تھپڑ مار رہے ہیں، اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کی یہ عادت تھی، پہلے کرسیاں وغیرہ نہیں تھیں، کم ہوا کرتی تھیں، اب ان کے جانور ہیں، سواریاں ہیں، یوں ہی کھڑے ہوئے ہیں تو اس پر ٹیک لگا لیتے تھے، یا کھڑا جانور ہے تو اس کو کرسی بنا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اور ارشاد فرمایا لا تتخذوها کراسیہ، جانوروں کو کرسی نہ بناؤ، جانوروں کو کرسی نہ بناؤ کہ جانور کھڑا ہوا ہے اگرچہ تمہارا ہے تو اس کے اوپر بیٹھ گئے، کیونکہ جانور جب چلتا ہے تو اسے اتنا احساس بوجھ کا نہیں ہوتا، لیکن جب کھڑا رہتا ہے اور اسے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، میرا مالک میرے اوپر میری حد سے زیادہ میرے اوپر بوجھ ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور نصیحت فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایک سواری پر 3 لوگ سوار ہوں، ایک سواری پر 3 لوگ سوار ہوں۔ اب یہ قانون حکومت نے بنایا ہے کہ بائک پر 3 لوگ سوار نہ ہوں، یہ قانون تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے پوری امت کو بتایا ہے کہ ایک سواری پر 3 لوگ سوار نہ ہوں۔ کیوں؟ اس میں جانور کے مشقت کا باعث ہے اور اس کی دشواری کا باعث۔ اب آپ سوچیں کہ جس اسلام کے اندر جانوروں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کو اذى اور تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، اس میں اس بات کی کہاں گنجائش ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے ہم دوسروں کو، انسانوں کو نقصان اور تکلیف پہنچائیں۔ اب دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے گھر کے جو نالی ہوتی ہے، جو پائپ ہوتا ہے، وہ پھٹ گیا ہے اور وہاں سے پانی چھر 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 گر رہا ہے اور کوئی فکر نہیں ہے، گزرنے والوں پر چھینٹیں پڑ رہی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ حرام اور ناجائز عمل ہے۔ آپ کے گھر کا پانی ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، کیچڑ کا باعث ہوتا ہے، کچڑا بن جاتا ہے، لوگوں کو چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، ایمان کا کم سے کم درجہ، سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے ایمان والا تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں۔ اب اس کا مطلب کچھ لوگوں نے بہت ہی لیمیٹڈ کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اینٹا نظر آیا تو اس کو پیر سے ایسے کر دیے، سمجھ گئے بہت بڑے ایمان والے ہو گئے۔ اس کا مطلب صرف راستے سے اینٹیں کو ہٹا دینا نہیں ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ ہر چیز کو شامل ہے جو راستے میں کسی دوسرے کی دشواری کا باعث ہو۔ اب کہیں پارکنگ نہیں ہے، آپ نے اپنی گاڑی لگا دیا، آپ نے اپنی گاڑی ایسی جگہ پر لگا دیا جو پبلک کے لیے ہے، وہ پارکنگ کے لیے نہیں ہے، آنے جانے والوں کو دشواری ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ ایمان کا شعبہ نہیں ہے اور یہ اسلام کے اندر ناجائز عمل ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔
پتہ چلا کہ پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہیں، ایمبولینس آ رہی ہے اور آپ کی گاڑی کی وجہ سے ان کو دقت ہوئی، اور کتنے ایسے مریض ہیں کہ جام لگ گیا، وہ ہاسپٹل صحیح وقت پر نہ پہنچ سکے، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے اندر بھی آپ کو گناہ ہوگا، کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی بائک کے اندر یا اپنی گاڑی کے اندر ایسا ہارن لگا لیتے ہیں، فار ایگزامپل ٹرین کا، بائک تو آپ کی 2 پہیے والی ہے اور ہارن آپ نے کیسا لگا رکھا ہے؟ ٹرین والا۔ اب بھائی جب آپ بجائیں گے تو سامنے والا بالکل اگر کمزور دل والا ہوگا تو اسے ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی زور سے بجتا ہے لگتا ہے پیچھے کوئی ٹرک آ گیا۔ یہ ناجائز عمل ہے۔ جو حضرات اپنی بائک کے اندر اس طرح کا ہارن لگاتے ہیں، چھوٹی بائک پر بڑی بائک والا اور بڑی گاڑیوں والا، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ اسلام نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا ہے جس سے دوسروں کی تکلیف نہ ہو، جو دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ ہو۔ آپ سوچیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس کو اسلام نے سراسر منع کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایمان کا سب سے کم درجہ اور سب سے ہلکا درجہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اس لیے ہم سب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم راہ سے گزر رہے ہیں تو جو وہاں سے ہمارے ساتھ گزرنے والے ہیں ان کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ ہم اتنی تیز بائک نہ چلائیں کہ کسی کو ٹھوکر مار کر کے نکل جائیں۔ ایک مرتبہ میں ہی پیچھے بیٹھے ہوا تھا، ایک صاحب اتنی تیز بائک لے کر کے گئے کہ وہ میرے یہاں سے ٹھوکر مار کے چلے گئے اور ہلکا سا خراش میرے اوپر آ گیا۔ بہت دن تک وہاں سے خون بھی رستا رہا اور بہت تکلیف کا باعث بنا رہا، اور وہ صاحب تو نکل گئے۔ اتنی جلدی ہوتی ہے۔ یہ جلد بازی کا کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ 2 منٹ تاخیر سے پہنچیں، آرام سے کام کریں، جلد بازی سے کام نہ کریں۔ ادنا بھی تکلیف کسی کو ہوتی ہے اسلام کے اندر، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے یہ اسلام کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ معاشرت کے مسائل ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے، اپنی ذات سے کسی کو ادنا تکلیف بھی نہ پہنچائی جائے، یہ اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پوری امت کا اور پوری مخلوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت لوگوں کے لیے ہمیں نافع بنائے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، خیرکم من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر نفع نہ پہنچا سکتے ہوں، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ اب یا تو نفع بھی نہ پہنچائیں اور ایسا کام کریں کہ نقصان ہو لوگوں کو۔ کسی کی بائک آئی ہے تو اس کو ہم نے خروچ لگا دیا، اس کو نقصان پہنچا دیا، کسی کے سامنے جا کر کے اس کے چبوترے کو ہم نے توڑ دیا، کسی کے سامنے کچڑا پھینک دیا، یہ سارے کے سارے کام اسلام میں ناجائز ہیں۔ اگرچہ ہم پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہوں، خوب سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے والے ہوں، لیکن یاد رکھیں اگر یہ اعمال ہمارے ہوں گے، اگر اس طرح کی حرکات ہماری ہوں گی تو ان سارے اعمال کا نور نکل جائے گا اور اللہ رب العزت کے یہاں بہت سخت مواخذہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلامی اصول کے مطابق اور معاشرت کے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے لیے نافع بنائے، اور اسلام کی سچی تصویر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنے اخلاق سے پوری امت کے سامنے اللہ رب العزت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔